بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے اسے دنیا میں اونچا مقام مل جائے، مرتبہ مل جائے، رفعت بلندی مل جائے، تو وہ قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے، قرآن مجید کی تفسیر پڑھے، قرآن مجید کو تلفظ کے ساتھ پڑھے، قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھے، اس طرح قرآن میں مہارت حاصل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے قرآن مجید میں مہارت حاصل کی، قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ معزز فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور وہ آدمی جو قرآن پڑھتا ہے، ایک حرف پڑھتا ہے، ایک حرف پڑھنے کی اللہ اسے 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن پڑھتا ہے لیکن اسے بہت مشکل لگتا ہے، زبان پر اٹکن آ جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جب ایک حرف پڑھتا ہے تو اسے 10 نہیں، اسے اللہ تعالیٰ 20 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے، یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قوموں کو بلند کر دیتے ہیں، ویضع بہ آخرین، اور جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں ذلت ان کا مقدر بن جاتی ہے، رسوائی ان کے حصے میں آ جاتی ہے، وہ دنیا آخرت میں ذلیل ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کا قرآن سے تعلق نہیں ہے گویا کہ وہ مردہ جسم والے ہیں، تو قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں۔ تو آج کا جو میرا بیان ہے قرآن مجید کے بارے میں کچھ معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لفظ قرآن مجید میں 68 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن مجید کے 5 ذاتی نام ہیں اور باقی اس کے صفاتی نام ہیں، القرآن، الفرقان، الذکر، الکتاب، التنزیل، یہ 5 قرآن مجید کے ذاتی نام ہیں۔ قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں۔ قرآن مجید میں جو صورتیں ہیں کچھ تو طوال ہیں، یعنی لمبی صورتیں ہیں، جیسے سورۃ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، سورۃ مائدہ ہے، سورہ اعراف ہے۔ اس طرح قرآن میں بعض صورتیں معین ہیں، میاتن کہا جاتا ہے 100 کو، یعنی ایسی بعض صورتیں ہیں جن میں آیات کی تعداد 100 سے زیادہ ہے۔ اس طرح بعض ایسی صورتیں ہیں جن کو مثانی کہا جاتا ہے، مثانی ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جن میں آیات کی تعداد 100 سے کم ہے۔ اس طرح بعض مفصل صورتیں ہیں، مفصل صورتیں انہیں کہا جاتا ہے جو سورہ زاریات سے الناس تک ہیں، یہ مفصل صورتیں ہیں۔ پھر آگے مزید ان کی وضاحت ہے، بعض قصار مفصل صورتیں ہیں، بعض اوساط مفصل صورتیں ہیں، بعض طوال مفصل صورتیں ہیں۔ تو قرآن مجید جو ہمارے ہاں نسخہ ہے قرآن مجید کا، یہ یعنی قرأت حفص میں ہے، یعنی جو عاصم قاری تھے، یعنی 7 مشہور قراء گزرے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کو 7 قراءت میں پڑھا جا سکتا ہے۔ بنو غفار کے طلاب کے پاس یہ اجازت ملی تھی کہ قرآن مجید کو 7 قراءت میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو قرآن مجید کا نسخہ ہے یہ قرأت حفص میں ہے۔ تو اس طرح قرآن مجید کے اندر جو رکوع ہیں، اس طرح جو آیات کی تعداد ہیں، اس میں کچھ یعنی اختلاف ہے نسخوں کے اعتبار سے۔ قرآن مجید میں جو آیات ہیں 6235 قرآن مجید میں آیات ہیں۔ تو مجید میں 114 صورتیں ہیں، جن میں سے 86 جو ہیں وہ مکی صورتیں ہیں اور 28 مدنی صورتیں ہیں۔ مکی صورتیں انہیں کہا جاتا ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اس طرح قرآن مجید میں 5 ایسی آیات ہیں جو منسوخ ہیں۔ تو منسوخ اسے کہا جاتا ہے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم دیا، اس کے بعد دوسرا حکم نازل کیا تو پہلے حکم کو ختم کر دیا، اسے زائل کر دیا۔ جس طرح بیوہ عورت پہلے اس کی عدت جو تھی وہ 1 سال تھی، اس کے بعد اس کو 4 ماہ 10 دن تک یہ کر دیا گیا۔ تو اس طرح میں نے بتایا کہ قرآن مجید میں جو حروف مقطعات ہیں، بعض صورتوں کے شروع میں تو 1 حروف مقطعات اللہ نے استعمال کیا، بعض کے شروع میں 2 حروف مقطعات ہیں، بعض کے شروع میں 3 بھی ہیں، بعض کے شروع میں 4 بھی ہیں، اور بعض کے شروع میں
5 بھی حروف مقطعات ہیں۔ قرآن مجید کی جو موجودہ ترتیب ہے یہ ترتیب توقیفی ہے۔ توقیفی کا معنی ہے اطلاع دینا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ آپ نے اس سورت کو یہاں رکھنا ہے، اس آیت کو یہاں رکھنا ہے۔ تو یعنی قرآن کی جو موجودہ ترتیب ہے یہ توقیفی ترتیب ہے۔ تو اس طرح سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات کو غار حرا میں تقریباً 2:30 بجے کے قریب سوموار والے دن، یعنی سوموار کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا۔ اس کے بعد 6 ماہ تک وحی بند رہی۔ تو سورہ مدثر اس کے بعد نازل ہوئی۔ فترت وحی کے بعد